کے آنا حضرت سلامت رہے، مسلک کے آنا حضرت سلامت رہے۔ نبی پر شیطان وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا، اور اگر اس امکان کو مان لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ نبی پر شیطان اثر انداز ہو سکے۔ اللہ اکبر، نبی تو نبی رہا، نبی کے سچے غلام جو ہیں، شیطان تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جب وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تقوی سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو آئے اور بیٹے سے کہا، پہلے زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ہم نے دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ ویسے خلیل عربی میں گوڑے دوست کو ہی کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل کہلائے، رب نے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا۔ تو پھر کہا دوست کی دعوت ہے، دوست کا بلاوا ہے، میں نے بیٹے کو وہاں لے کے جانا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دیتی ہیں، کنگھی بھی کرتی ہیں، بالوں میں تیل بھی لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے بھی پہناتی ہیں۔ اللہ سے مانگ مانگ کے لیا گیا بیٹا، اللہ اکبر۔ اب 13 سال کی عمر، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے ساتھ چلے۔ اور راستے میں جب یہ منظر دیکھا کہ باپ بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے جا رہے، تو شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ قیامت تک یہ نقشہ دنیا دیکھے گی، کیا منظر ہوگا، خدا کی رضا کے لیے یوں بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ابراہیم ایک خواب کے سہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں۔ تو حضرت خلیل اللہ نے پتھر اٹھا کے اس کے جو ہے وہ مارا، کہا ہٹ جا، میرے پاس ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے، قربان کر دے۔ یہ وہی جگہ ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی، کہا کہ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کے پاس آ گیا، کہا کہ شہزادہ کدھر ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ ان کا باپ لے کے گیا ہے۔ کہا نہیں، دوست کی دعوت نہیں ہے، وہ تو ان کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کہا کوئی سوچ کے بات کر، دعائیں مانگ مانگ کے لیا رب سے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو اور بیٹا نافرمان ہو، تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی پیشانی میں اجالے رکھے ہوئے ہیں، جس کی چمکدار آنکھیں خیرہ کر دیتی ہیں، کیا اس بیٹے کو ذبح کرے گا؟ اور باپ بھی اتنا نرم دل، پھر مانگ مانگ کے لیا، مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ وہ اسے اللہ کا حکم کہتا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا ظالم بھاگ جا، اگر اللہ کا حکم ہے میری گود میں ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے قربان کر دے۔ یہ انوکھی داستان تھی جو کائنات میں رقم ہونے جا رہی ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ امر واقعیہ ہے، یہ ہونے والی داستان ہے جس کی یادیں پورے عالم میں بکھری ہیں۔ کائنات میں ایسا انوکھا واقعہ ہے، ایسا البیلا واقعہ زمانے میں نہیں دیکھا ہوگا جو یہ واقعہ رقم ہونے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل 13 سال کی عمر اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ جب منا کی اس وادی میں پہنچے، آج حاجی جو ہے جب وہ رمی جمار کرتا ہے تو وہ کہتا مجھے فون پہ بتا دو کہ میرا جانور ذبح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس قربان گاہ پہ چل کے جائے۔ وہ کہتا ہے تھکن سے چور ہوں۔ اللہ اکبر، حاجی تجھ سے تو چل کے جائے نہیں جاتا، اور شریعت نے تجھے سہولت بھی دے دی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو وہاں جائے۔ لیکن ذرا دیکھ وہ منظر کتنا دل آویز تھا۔ اگر حاجی کو کہا جاتا کہ بیٹا بھی ساتھ لے جانا ہے اور وہاں بیٹے کو ذبح نہیں کرنا، صرف گردن پہ چھری ہی رکھنی ہے، تو کلیجے کانپ جاتے۔ اللہ اکبر، رسم بھی ادا نہ ہو پاتی۔ لیکن یہاں ایک انوکھا واقعہ عملاً روح پذیر ہوا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہاں پہنچے تو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اللہ کتنا میٹھا اور دلاویز انداز تھا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، یا بنی نہیں کہا، میرے بیٹے نہیں کہا، بیٹے نہیں کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اس میں اپنائیت کا جمال دیکھیے اور ٹپکتا ہوا شہد دیکھیے پیار کا۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے،
अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, अब तू बता तेरी राय क्या है। बाप न बताता ज़बह कर लेता, लेकिन ने बेटे को शामिल किया। बताना, मैंने ये ख्वाब देखा है और नबी का ख्वाब बमंज़िला वही है, अब तू बता तेरी राय क्या है, मुझे बताइए। बाप बेटे को कहे कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बाप अपनी मर्जी से बाज़ औक़ात किसी बेटे की किसी खिदमत की वजह से उसको थोड़ा सा ज्यादा दे दे, या उससे शफकत का रुख ज्यादा हो, या उसको कुछ तरजीह दे दे, तो दूसरे बेटे नाराज हो जाते हैं और बाप के खिलाफ जाके अपने चचाओं से और दूसरे रिश्तेदारों से बात करते हैं कि हमारा बाप जालिम हो गया है। यार उसका रूए सुखन थोड़ा सा दूसरे बेटे की तरफ हुआ तो जाके शोर कर दिया औलाद ने कि मेरा बाप जालिम हो गया है। लेकिन जरा यहां कहानी देखिए, बाप क्या बोल रहा है, बेटा मैं तुझको ज़बह करना चाह रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, मुझे बता तेरी राय क्या है। तो बेटा क्या जवाब देता है, कायनात में ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। बेटा खामोश हो जाता, सर झुका लेता, ये भी बड़ी बात थी, इम्तिसाल अमर था। बेटा कहता जी जिस तरह आपने देखा मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये भी इम्तिसाल अमर था। बेटा कहता ठीक है आप कर लीजिए जो आपने करना है, तो ये भी इम्तिसाल अमर था। लेकिन जो बेटे ने कहा, कायनात ने ऐसा मंजर ये भी नहीं देखा होगा। बेटे ने ये नहीं कहा हाँ कर लीजिए, बेटे ने ये नहीं कहा कि खामोशी इख्तियार कर ली, गर्दन झुका ली। जरा देखिए, बेटे ने कहा या आबाते, बाप ने कहा था ना या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे। तो जब ये बात सुन ली कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूं, तो बेटे का लहजा तब्दील नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। आज बेटा हो तो कहे बाप हो सफ़ाक हो, लेकिन इसके बावजूद लहजा के या आबाते, ऐ मेरे अब्बू। जरा इससे शहर टपकता हुआ देखिए और इससे खिदमतगारी का जज्बा देखिए, या आबाते, ऐ मेरे अब्बू। आगे क्या है, या आबाते फ़अल मा तुमर, अब्बू ज़बह क्या है, जो भी करना है करो। या आबाते ज़बह नहीं कहा है, अब्बू ज़बह कर दीजिए। ज़बह का जवाब ज़बह में दिया जाता ना, लेकिन बेटा 2 कदम आगे बढ़ गया। या अब्बा फ़अल मा तुमर, अब्बू ज़बह क्या है, जो भी करना है कीजिए। बाकी रही बात मेरी, ये काम आसान तो नहीं कि गर्दन पे छुरी चले और मैं तड़पू ना, लेकिन अल्लाह की मदद हो तो ये मुश्किल भी दी सताजे तो नहीं, इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आप देखेंगे रब ने चाहा तो सब्र करके दिखाऊंगा, तड़पूंगा भी नहीं। बाप रस्सी भी साथ ले गया था, छुरी भी साथ ले गया था, छुरी निकाली। ये कोई किस्सा नहीं, ये कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत और अमर वाकया है। चश्मे फल्क ने पहली मर्तबा ये मंजर देखा। आज हूरें भी देख रही थी, गिलमान और रिजवान भी देख रहे थे, फरिश्ते भी झुक झुक के देख रहे थे। मालिक क़यामत आने वाली है, कहा तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम कहते थे इंसान को खलीफा बना रहे, सजदे तो हम करते हैं, इबादतें तो हम करते हैं, ये तो लड़ाई करेगा, धींगा मुश्ती करेगा। अब देखो मेरे बंदे की अदा को, मेरे बंदे की अताअत और फरमा बरदारी के रंग भी देखो। अल्लाह अकबर। बाप ने बेटे को लिटाया, रस्सियों से बदन जकड़ लिया, हाथ में छुरी पकड़ी है। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल को लुटाया। कुरान ने वो बाकायदा मंजर निकारी की है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, जब दोनों राजी हो गए, किस बात पे राजी हो गए कि फलां नंबर की गाड़ी खरीद लें, फलां कोठी और फलां बंगला खरीद लें, नहीं, दोनों राजी हो गए। बाप ज़बह करने पे राजी हो गया और बेटा ज़बह होने पे राजी हो गया। इस्लाम इसे कहते हैं फलम्मा अस्लमा। यहां लफ्ज जब दोनों ने रिजा कर ली, तय कर लिया, दोनों ने सर झुका लिया। अल इस्लाम गर्दन निहादन, इस्लाम का माना गर्दन रख देना। तो दोनों ने जब गर्दनें रख दी अल्लाह के हुक्म पर, बाप ज़बह करने पे तैयार हो गया और बेटा ज़बह होने पे तैयार हो गया। सीने में दिल रखने वाले हो, बेटे का ज़बह के लिए तैयार हो जाना छोटी बात नहीं थी, लेकिन बाप का अपने हाथों से बेटे को ज़बह करना ये उससे भी बड़ी बात थी। ये तमाशाए लबे बाम नहीं था। लेकिन आज जमाना इस मंजर को देख रहा है। मना के स्याह पहाड़ों में ये कहानी रकम होने जा रही है। बाप ने हाथ में छुरी पकड़ी और बेटे को लुटाया। कुरान बताता है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों राजी हो गए, वतल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटाया। इस पर तो मुफस्सिरीन ने 2 बातें की हैं। लिल जबीन का माना किया है कि पेशानी के बल लटाया, पीछे से ज़बह करना चाह रहे थे। और दूसरा यह है कि जिस तरह जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसकी गर्दन को बल दे करके माथा जमीन पर लगाया जाता है कि रगे तन जाएं,
اور گردن کھل جائے تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو. تو کہا کہ گردن کو جو ہے وہ کشادہ کرنے کے لیے آپ کا نازک گلا گھما کر کے پیشانی پہاڑ پتھر کے ساتھ لگائی اور رگیں تن گئی. پورا بدن جکڑا تھا رسیوں سے, اور حضرت ابراہیم نے خود بھی پٹی باندھی تھی کہ یہ منظر اتنا آسان تو نہیں ہے. اللہ اکبر. اچانک حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میری رسیاں کھول دو. بیٹا کیا ہوا؟ کہا کھول دو رسیاں. بیٹا ابھی تو کہہ رہے تھے یا ابت افعل ما تؤمر, جو کرنا ہے کیجئے, اب کیا بول رہے ہو؟ کہا کل کا مورخ لکھے گا باپ ذبح کرنا چاہتا تھا, بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا. باپ نے باندھ کے کیا ہے, کھول دو رسیاں, نہیں تڑپوں گا. رسیاں کھول دی گئیں. حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے لیکن پٹی برابر بندھی ہے. بیٹے فلما اسلما وتلہ للجبین. اللہ اکبر. تو پوری قوت کے ساتھ چھری کو نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھا. ابراہیم تیرے حوصلے پہ قربان, اسماعیل تیری فرما برداری پہ قربان. اقبال بولے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. بیٹا لیٹا ہے, رسیاں بھی کھلی ہیں, تڑپتا بھی نہیں ہے, آہو فغاں بھی نہیں کرتا, آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے. باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے, بیٹے کی نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھی اور پوری قوت سے چھری کو دبا دیا. لیکن ہوا کیا کہ ایک بال بھی نہیں کٹا. چھری کو پاس پڑے پتھر پہ مارا, لکڑی پڑی تھی, پتھر پڑا تھا, مارا, وہ کٹ گیا. لما تقطع یا سکین, اے سکین ہے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی. اللہ اکبر. چھری نے زبان حال سے آواز دی ابراہیم الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی. خلیل مجھے ایک بار کاٹنے کا کہتا ہے, وہ خلیل, وہ کبیر, وہ رب, وہ جلیل 70 بار کہتا ہے, خبردار ایک بال بھی کاٹا. کہا تیرا کام تو کاٹنا تھا. چھری بولی آگ کا کام بھی تو جلانا تھا. جس نے آگ کو جلانے سے روکا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا. سمجھے اس سے یہ بھی تو نتیجہ نکل سکتا ہے چلو جان چھوٹی, میرا قصور تو نہیں تھا, لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا. پتہ نہیں دل میں کیا بات آ گئی کہ چھری کو روک دیا گیا. پھر استغفار پڑا اور چھری تیز کی اور گردن پہ رکھ کے پورا زور لگا دیا. گردن کٹ گئی, خون بہنے لگا. خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھا کر گزرا. جلدی جلدی پٹی کھولی تو دیکھا ذبح ہونے والا بیٹا نہیں دمبا تھا. اللہ اکبر. دمبا پڑا تھا اور بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا. تو حضرت خلیل کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاس جبریل کھڑے تھے, کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. آواز آئی فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. آواز آئی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. تو نے تو اپنے گمان میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی, لیکن یہ ہم نے اس وقفے میں دمبا رکھ دیا. تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. وفدیناہ بذبح عظیم. ہم نے ان کے جو ہے بدلے میں ایک دمبا دے دیا اور ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے سنت رکھ دیا.